نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سلف صالحین کیسے رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے، یا وہ کیسے رمضان المبارک کے اندر ان کا معمول کیا تھا۔ تو سلف صالحین اس مہینے کی برکات سے کیسا فائدہ اٹھاتے تھے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اسلاف یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا معمول آپ کو سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے حالات معمولات کو رمضان المبارک کے اندر بیان کرتے تھے یا کیسے ان کو گزارتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے، اور 3 قرآن پاک تسبیح میں یعنی تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک، 60 قرآن پاک دن اور رات میں، اور 3 قرآن پاک تراویح کی نماز میں ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت رائے پوری کا معمول، حضرت رائے پوری کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب 29 شعبان المعظم کا دن ہوتا تو اپنے مریدین اور متوسلین کو جمع فرماتے اور سب کو مل لیتے اور فرماتے کہ بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے ایک خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان المبارک میں جتنے خطوط آئے وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مہینہ بس میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے ہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا۔ 29 شعبان المعظم کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے جاتا اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ دور دراز سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے آتے تھے اور پورا رمضان المبارک عبادت اور یاد الہی میں گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد زکریا کا معمول ہے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اکابرین ہی کے نقش قدم پر رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ عبادت میں گزارا کرتا تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہتا، کچھ وقت نوافل وغیرہ میں بھی گزارتا۔ میرا ایک دوست جو کسی دوسرے محلے میں رہتا تھا وہ رمضان المبارک میں ملنے آیا، اسے میرے معمولات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، پھر میں اپنے کمرے میں آ کر تلاوت شروع کر دی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا، وہ انتظار میں بیٹھا رہا، میں تلاوت کرتا رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی اذان ہوئی تو پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، ہم دونوں نے آ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی میں سیدھا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور تلاوت قرآن مجید شروع کر دی۔ وہ پھر کمرے میں آیا، وہ دوست تھا بچپن کا، بڑا بے تکلف دوست تھا، اس نے کمرے میں آ کر دیکھا تو میں پھر تلاوت شروع کر بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر کہنے لگا بھائی رمضان المبارک تو ہمارے پاس بھی آوے مگر یوں بخار کی طرح نہیں آوے، یعنی اس کا اندازہ تھا کہ ان پر تو رمضان یوں آتا ہے جیسے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ واقعی مجھے پورا مہینہ جذبہ رہتا۔ اللہ اکبر! دیکھیں ہمارے سلف صالحین کے کیسے معمولات تھے رمضان المبارک کے اندر۔ اسی طرح شیخ الہند کا معمول آپ کے سامنے ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمد محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تراویح اس وقت ختم ہوتی جب سحری کا وقت ہو جاتا تھا، یعنی تراویح ختم کرتے ہی سحری کھاتے اور ساتھ ہی فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔
ایک مرتبہ کئی دن مسلسل مجاہدے میں گزر گئے تو گھر کی مستورات نے محسوس کیا کہ حضرت کی طبیعت میں نقاہت اور کمزوری ہے، ایسا نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، تو انہوں نے منت سماجت کی کہ حضرت آپ درمیان میں ایک رات وقفہ کر لیں، طبیعت کو کچھ آرام مل جائے گا، پھر 10-15 دن گزر جائیں گے۔ لیکن حضرت فرمانے لگے کہ معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا۔ گھر کی مستورات نے کسی بچے کے ذریعے قاری کو پیغام بھجوایا کہ قاری صاحب آپ کسی رات بہانہ کر دیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، رات آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یعنی حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ دوسروں کے عذر بڑی جلدی قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو قاری صاحب نے کہا بہت اچھا، وہ میرے شیخ و مرشد ہیں، ان پر اس وقت کمزوری اور ضعف غالب ہے، تو چلو آج کی رات ذرا آرام میں گزرے گی۔ قاری صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ حضرت آج میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے، اس لیے آج میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں بہت اچھا، آپ بالکل تھوڑی سی تلاوت کریں۔ قاری صاحب نے 1-2 پارے سنا کر اپنی تراویح مکمل کر دی۔ تو حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آپ گھر نہ جائیے بلکہ یہیں میرے بستر پر سو جائیں۔ قاری صاحب کو مجبوراً تعمیل کرنا پڑی، حضرت کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ بالکل آرام کریں اور سو جائیں، پھر لائٹ بند کر دی اور کواڑ بھی بند کر دیے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کوئی بندہ میرے پاؤں دبا رہا ہے، مٹھی چابی کر رہا ہے۔ میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھا، جب قریب ہو کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند اندھیرے میں بیٹھے میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت فرمانے لگے قاری صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، آپ کو کچھ آرام مل جائے گا۔ قاری صاحب کہنے لگے حضرت اگر آپ نے رات جاگ کر ہی گزارنی ہے تو چلے میں قرآن سناتا ہوں، آپ قرآن ہی سنتے رہیں، رات یوں بسر ہو جائے گی۔ چنانچہ قاری صاحب پھر مصلی پر آ گئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور حضرت نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھے ہمارے سلف صالحین کے کیا معمولات تھے رمضان المبارک کے اندر۔ تو اسی طرح حضرت شیخ الہند کے ہاں مستورات بھی تراویح میں قرآن پاک سنا کرتی تھیں۔ آپ کے صاحبزادے قرآن پاک سناتے تھے اور پردے کے پیچھے گھر کی مستورات اور بعض دوسری عورتیں جماعت میں شریک ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت کے صاحبزادے بیمار ہو گئے تو حضرت نے کسی اور قاری صاحب کو بھیج دیا۔ قاری صاحب نے تراویح میں 4 پارے پڑھے۔ جب سحری کے وقت حضرت گھر تشریف لے گئے تو گھر کی عورتیں بڑی ناراض ہوئیں، کہنے لگیں حضرت آج آپ نے کس قاری صاحب کو بھیج دیا ہے؟ اس نے تو بس ہماری تراویح خراب کر دی۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں اس کو کیا جلدی تھی، بس اس نے 4 پارے پڑھے اور بھاگ گئے۔ پھر پتہ چلا یہ عورتیں رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں 7 قرآن پاک سنا کرتی تھیں۔ جی ہاں، کئی خانقاہوں پر 3 قرآن پاک پڑھنے یعنی تراویح میں پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ کئی خانقاہوں پر پورا رمضان المبارک اعتکاف کرنے کا معمول رہا ہے۔ ہمارے سلف صالحین جو مجاہدہ کیا کرتے تھے، یہ رمضان المبارک کمانے کا مہینہ ہے، اپنے جسم کو تھکانے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے یوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یوں عبادت کیا کرتے تھے جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے۔ سبحان اللہ! روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتا ہے، اپنے مالک کے پاؤں پکڑتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک آپ درگزر کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میرے دوستو، معزز سامعین کرام، رمضان المبارک میں ہم سب
اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑیں، سر بسجود ہو جائیں اور عرض کرے کہ اے باری تعالیٰ ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو گناہ ہمارے سے سرزد ہوئے ہیں یا اب تک کر بیٹھے ہیں ان کو تو معاف کر دے۔ آئندہ زندگی ہم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہمارے سلف صالحین کے طریقے تھے، یہ ان کے انداز تھے، کیسے وہ رمضان المبارک کو اپنے لیے ایک طرح سے نیکیاں کمانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو تھکانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، نیک کاموں میں اپنے آپ کو ایسے مشغول رکھتے، یعنی اپنے جسموں کو نیک کام کے اندر وہ تھکایا کرتے تھے، یعنی اتنی زیادہ عبادات کرتے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اور پوری راتیں جیسا کہ آپ کو اوپر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ کیسے اولیاء کرام، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، ہمارے سلف صالحین، یعنی جو ہمارے نیک بزرگان دین گزرے ہیں، وہ کیسے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، اور پورا مہینہ مسجدیں ہماری سلف صالحین کی بھری رہتی تھی، یعنی پورے مہینے کے اندر وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، پورے مہینے کے اندر ان کے ہاں بعض خانقاہوں میں 3 قرآن پاک، بعض میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا، بعض ان کے سلف صالحین تو پہلے ہی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اتنے مصروف رہتے تھے، ان کی مستورات بھی ویسے، ان کا بھی ویسے ہی معمول تھا، یعنی جیسے آپ کو بیان کیا گیا ہے کہ مستورات ایک قرآن، یعنی ایک تراویح کے اندر 7 قرآن پاک سنا کرتی تھیں، یعنی اتنے زیادہ وہ لوگ ہمارے متقی، ہمارے سلف صالحین متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے ہاں گریہ وزاری کرنے والے تھے، اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے تھے، اللہ کے ہاں نادم تھے، اللہ کے ہاں وہ شرمندہ تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سلف صالحین کے طریقے کو اپناتے ہوئے رمضان المبارک میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک اعمال کریں، تاکہ ہمارے جتنے بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جتنے بھی ہم سے اپنے فرائض میں کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے اور اس نیک مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے۔